بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب کیا کنڈوم کا استعمال کرنا جائز ہے یا کہ نہیں، کنڈوم کا استعمال کرنا کیسا، شرعی لحاظ سے رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، اس طرح کی مسائل ہمیں جاننا، ہمارے علم میں ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے دوست کنڈوم کو نہیں سمجھتے کیونکہ نام کچھ اس طرح کا ہے۔ اگر آپ آسان لفظوں میں اس کی میں وضاحت کروں تو جو مرد عورت میاں بیوی ہم بستری کے وقت ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں، اس کو کنڈوم کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں ڈاؤٹ اور ذہن میں گندے خیالات اور وسوسہ پیدا نہیں کرنا، لیکن اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ ہم شرعی مسائل جانتے وقت ہم بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں مولانا صاحب کیا کہہ دیں گے، مولانا صاحب کہیں جناب ہمیں جھڑک نہ دیں، مولانا صاحب کہیں ہماری بےزتی نہ کر دیں، مولانا صاحب کہیں ہمیں جناب کچھ ایسے کی ورڈ اور ایسے الفاظ کا استعمال نہ کر دیں جس سے ہماری دل آزاری ہو۔ دیکھیں، یہ ایز اے علماء ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو شرعی مسائل سے آگاہ کریں، اور ایز اے عوام آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے سوال کیا کریں، کیونکہ علماء کو علم النجوم تو ہے نہیں کہ کس بندے کو کون سے مسائل آتے ہیں اور کس کو کون سے مسائل نہیں آتے، یا اس طرح سمجھے کس کس کو کون کون سے مسائل آتے ہیں اور کون کون سے نہیں آتے، یہ ہمیں نہیں علم ہوتا۔ جب آپ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائیں گے نا، جب تک آپ اس کو اپنی مرض کے متعلق نہ بتائیں گے، بیماری نہ بتائیں گے، تو اس وقت تک وہ آپ کا علاج نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے اور علماء سے سوال کرنا بہت ضروری ہے، اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ نمبر 1، اس کو کہا جاتا ہے کہ عزل کرنا، یعنی کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو جب انزال کا وقت آتا ہے، اپنے عوض خاص کو بیوی کی شرمگاہ سے باہر نکالنا اور منی کا مادہ کا جو خارج کرنا ہے وہ شرمگاہ سے باہر کرنا، اسے عزل کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صاحب الراق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کی زمانہ پاک میں، آپ کی حیات طیبہ میں بھی یہ کام کیا جاتا تھا، لیکن اس کے لیے شرعی مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ کو اپنی بیوی سے اس بات کی اجازت لینی ہوگی اس وقت جب شرعی عذر پیش آیا ہو، شرعی عذر کے تحت، پھر بھی بیوی سے اجازت لے کر آپ عزل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ بیوی سے اجازت بھی لے لیں اور خود بھی اس بات پر قائل ہو اور شرعی عذر نہ ہو، اس وقت کیا حکم ہے؟ اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت اس طرح کی حرکات و سکنات نہیں کرنی چاہیے، یہ حرکت کرنے کے زمرے میں آپ مجرم ٹھہریں گے۔ تیسری بات کہ آپ عزل اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پہلے میرے جناب 2 بچے ہیں، اب حمل ٹھہر گیا اگر تو تیسرا بچہ بھی آ جائے گا، میرے رزق میں کمی آئے گی، میں تو پہلے ان 2 بچوں کی بڑی مشکل سے پرورش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو تو اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ عزل کرنا حرام ہے، سخت ممنوع ہے اور انسان گناہگار ہوتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ رزق کی جو ذمہ داری ہے نا وہ میرے مالک کی ہے. آپ کسی کو رزق نہیں پہنچا سکتے، آپ کسی کو رزق نہیں دے سکتے، آپ تو اس بات پر قادر ہی نہیں، اختیار ہی نہیں رکھتے. یہ میرا اللہ رزق دینے والا ہے. اگر ان صورتوں میں آپ عزل کریں گے، پہلی صورت میں تو جائز ہے، نہ دوسری صورت میں جائز ہے، نہ تیسری صورت میں جائز ہے. تو پھر حکم کیا ہے؟ کنڈوم کا پھر استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ کنڈوم اس پہلے والی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں.